بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الفصل الرابع قطع القطاع۔ توجہ فرمائیں، قط کی باس سے مربوط ایک باس ہے قطع القطاع۔ فعال کا وزن مبالغہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عالم جاننے والا، علام زیادہ جاننے والا۔ قاطع جس کو قط حاصل ہوتا ہو، قطاع جس کو زیادہ قط حاصل ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ قطاع سے مراد جس کو زیادہ قط حاصل ہوتا ہو۔ دیکھیے، بعض لوگ ایسے ہیں، بلکہ اکثر جو عقلاء ہیں ان کو عام متعارف طریقوں سے، عام رائج طریقوں سے قط اور یقین حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نص قرآنی سے ایک شے کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، خبر متواتر سے بھی قط حاصل ہوتا ہے، اجماع، اسی طرح قرائن قطعیہ، ان سے ہمیں قط حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ وسواسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وسواسی سے مراد ہے وہ ہر چیز میں شک کرتے ہیں، ہر چیز میں ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ شک کرتے ہیں۔ اتنا جلدی ان کو کسی شے کا قط حاصل، فرماتے ہیں یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی وسواسی ہے اور یعنی اتنا جلدی اس کو قط حاصل نہیں ہوتا تو یہ قابل علاج بیماری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زود باور کہا جاتا ہے ان کو۔ زود باور سے مراد فوراً ان کو قط حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ غیر متعارف طریقے، مثلا خبر فاسق سے بھی ان کو قط حاصل ہو جاتا ہے، بچے کی خبر سے بھی ان کو زود باور کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فوراً وسواسی کو قط حاصل ہی نہیں ہوتا، بہت مشکل سے قط حاصل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کون ہے؟ زود باور، بہت جلدی وہ یقین کر لیتے ہیں باتوں کا۔ پہلی قسم کیا تھی؟ یعنی وہ اکثر جو علماء عالم ہیں، وہ جو علماء عقلاء عالم ہیں، وہ ان کو عام متعارف طریقوں سے قط حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ قطع کا قطع، قطع یعنی کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہاں دو معنی مراد ہو سکتے ہیں قطع سے، توجہ کریں گے۔ ایک قطع کا معنی وہ شخص ہے غالباً اس کو ان ذرائع سے قط حاصل ہوتا ہے، اگر وہ ذرائع کسی اور کو بھی حاصل ہو جائے تو اس کو بھی قط حاصل ہو جائے گا، یعنی متعارف طریقوں سے اس کو کیا ہوتا ہے؟ قط حاصل ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں قطع سے مراد وہ جن کو عام اور متعارف ذرائع سے قط حاصل، یعنی ان کو ایسے ذرائع سے بھی قط حاصل ہو جاتے ہیں جن کو عام لوگوں کو جن ذرائع سے قط حاصل، جیسے میں نے مثال دی بچوں کے خبر سے بھی، فاسق کی خبر سے بھی۔ کہتے ہیں پہلے والے معنی میں اگر انسان قطع ہے تو اس کی ذہین ہونے کی نشانی ہے، دوسرے معنی میں اگر قطع ہے تو یہ ذہنی مفلوج ہونے کی نشانی ہے، اس کو علاج کرانا چاہیے۔ یعنی جس کو غیر متعارف طریقوں سے بھی کیا حاصل ہو جائے؟ قط حاصل ہو جائے، ٹھیک۔ تو اب بحث یہ ہے کہ آیا قطع کا قطع کو جس معنی میں بھی لیں، چاہے قطع سے، یعنی اب مراد یہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ قط حاصل ہو، تو اب اس کا قط بھی عام قاطع کے قط کی طرح ہے یا اس کا قط عام قاطع کے قط کی طرح نہیں ہے؟ آگے بڑھنا۔ اچھا، صاحب کتاب قبل اس کے کہ وہ قطع کے قط کی حجیت کی بات کریں، درمیان میں وسواسی کی بات کر رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں وہ جو وسواسی شخص ہوتا ہے نا، یعنی وسواسی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں نجاسات کا وسواسی. میں آپ کو مثال دوں، یہاں ہمارے ایک مدرس ایک دفعہ تشریف لائے تھے، بہت وسواسی تھے. واش روم سے واپس آتے تو یہ اس کمرے کے مثلا وہ میں نے خود دیکھا تھا، کنڈی کو ہاتھ نہیں لگاتے، کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگاتے تھے. وہ کہتے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی نے نجس کھا لی. وہ اتنے وسواسی تھے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کا ہاتھ گیلا ہوتا نا تو آج کنڈی کو بھی ہاتھ لگاتے، ہو سکتے ہے کہ یہ نجس ہو گیا. کپڑا پاک کرنے کے لیے تو بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے. بہت سارے لوگ دیکھے ہم نے زندگی میں، بار بار پاک کریں گے، بار بار پانی بہیں گے، تب بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ پاک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاتھ نجس ہو گیا، وہ اتنی مرتبہ پانی، پھر وہ ٹوٹی کے اوپر بار بار پانی، پھر ہاتھ نیچے ڈالیں گے، پھر یعنی ان کو وہ یہ وسواسی لوگ ہوتے ہیں، ان کو جلدی کسی شے کا قط حاصل نہیں ہوتا. کہتے ہیں جو نجاسات کا وسواسی ہے نا، یہ بھی قطع کی طرح ہے. یعنی ان کو حتیٰ غیر عادی راستوں سے بھی ایک شے کے نجس ہونے کا یقین ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے کہ بس ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ نجس ہیں. تو میں خود ذاتی طور پر میں نے تجربہ کیا ہے، جو امام کا فرمان ہے، ایک بہترین قاعدہ کلیہ ہے، وہ ہے کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس یا انہ قاذر. یہ قاعدہ کلیہ اگر ہم صحیح سمجھ لیں تو بہت ساری جگہ پر ہمیں وسواس سے بچا لیتا ہے. یہ قاعدہ کلیہ کلیہ ہے کہ جب تک آپ کو کسی شے کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو، وہ پاک شمار ہوگی. آپ یہاں باہر جاتے ہیں، سین میں نیچے پانی پڑا ہوا ہے، چھینٹے پڑتے ہیں، پانی گرا آپ کے اوپر، کپڑوں پر لگے، کوئی ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کے نجس ہو گئے، پاک ہے. حتیٰ میں دیکھیے میرا بہت زبردست اس قاعدے سے فائدہ اٹھاتا ہوں. یہ جو واش روم میں نیچے ماربل یا ٹائل لگی ہوئی ہے، عموماً نہاتے یا نہیں نہاتے ہم، تو پانی اوپر سے گزرتا ہے نا، پاک ہو گیا نہیں پاک ہو گیا. وہیں اگر رومال نیچے گر جائے، عام لوگوں سے آپ نہیں کہلوا سکتے کہ وہ پاک ہے، لیکن آپ کے لیے پاک ہے وہ، کیونکہ ابھی تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہاں نجاست لگی ہوئی ہے. وہ اگر گئی بھی تھی تو نہایا انسان، وہ جگہ پاک ہو گئی ہے. اس سے مزید اگلا مرحلہ آپ آئیں جو زیادہ فائدہ مند ہے. آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، جب ایک دفعہ پانی گزارے وہ سیٹ اندر سے پاک ہو جاتی ہے، نجس رہتی ہے. سائیکل ہے نا، وہ سائیکل سے مراد صاف شفاف ہے نا. پانی ایک دفعہ آپ آدھا پانی لوٹا پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں، وہ جگہ پاک ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. خود اندر سیٹ کی بات کرو، جہاں اندر نیچے پانی کھڑا وہ تو نجس ہے. جو سیٹ ہے سامنے جہاں آپ چھوٹا پیشاب کرتے ہیں، وہ سیٹ جو ہے نا وہاں پر وہ جگہ پاک ہے یا نجس ہے؟ بھئی جب آپ طہارت کر لیتے ہیں تو وہ پانی نیچے گرتا نہیں گرتا ہے؟ ہاں جی، وہ پانی گرتا ہے نا نیچے. یا آپ واش روم کرنے سے پہلے اس کے اوپر آدھا تھوڑا سا پانی بہا دیں تو وہ اندر والا سامنے سیٹ بھی پاک ہو جائے گی. لہٰذا جب آپ وہ استنجا کر رہے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں، تو چونکہ ایک دفعہ پانی گزر گیا ہے وہ پاک ہو جائے گا. ہاں اگر ان چھینٹوں میں نجاست عینی ملی ہوئی ہو، یاد ہے نا وہ استنجا کے مسئلہ بیان کیا تھا لمحہ میں، اگر نجاست عینیہ موجود ہے پھر تو نجس ہو جائیں گے وہ چھینٹے. اگر نہیں ہے تو ایک دفعہ پانی گزرنے سے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں. بہرحال فرماتے ہیں کہ جو لوگ تکالیف شرعیہ کو انجام دینے میں وسواس کا شکار ہوتے ہیں اور مثلا جلدی ان کو یقین نہیں حاصل ہوتا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پورا کر دی ہے، تو فرماتے ہیں وہ ان کو اپنا علاج کرنا چاہیے. وہ ایک بیماری ہے، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک درمیان میں بات کر دی ہے. اب آ جائے اصل موضوع کی طرف. بات یہ ہے کہ کیا قطع کا قط حجت ہے یا حجت نہیں ہے. 3 نظریے ہیں. نمبر 1 مشہور نظریہ ہے شیخ کاشف الغطا، بہت مشہور نظریہ ہے. وہ فرماتے ہیں قطع کا قط حجت نہیں ہے. ہاں عام قاطع کا قط حجت ہے، لیکن قطع کا قط حجت نہیں ہے. ان کے مقابلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں قطع کا قط مطلقاً حجت ہے. مطلقاً اگر تیسرے قول میں جو تفصیل آ رہی ہے اس کے مقابلے میں 2 قول ہو گئے. شیخ کاشف الغطا کیا فرماتے ہیں؟ حجت نہیں ہے. شیخ انصاری فرماتے ہیں مطلقاً. تیسرا نظریہ صاحب فصول کا، وہ تفصیل کے قائل ہیں، تفصیل بیان کریں گے وہ. ٹھیک.
اب صاحب کتاب کاشف الغطا کے قول کا تھوڑا پریشر کرتے ہیں، اب یوں کہ ان کا رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ فرماتے ہیں، اب یوں کہ صاحب کتاب کاشف الغطا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ہماری باتیں دو حصوں میں ہوں گی۔ ایک دفعہ یہ کہ قطع کا قط یا قطع طریقی ہے، یا قطع کا قطع موضوعی ہے، یہی ہو سکتا ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ اگر قطع کا قط کیا ہو، قطع تاریکی نہیں، قطع طریقی، قطع طریقی اور قطع موضوعی پڑھ چکے نا۔ اگر یہ جو انہوں نے کہا ہے شیخ کاشف الغطا نے کہ قطع کا قط حجت نہیں ہے، کہتے اگر ان کی مراد قط سے قطع طریقی مراد ہے تو پھر یہ کیسے وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں وہ قط کیا ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے۔ قط کہ وہ خود قاطع کا قط، چاہے وہ قاطع ہو یا قطع ہو، جب قط ہو گیا ہے تو قط کی حجت کیا ہے، ذاتی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کو اپنے قط پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتے۔ حافظ صاحب سن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ ہاں جی، ہم کبھی بھی قاطع کو، یا اب یوں کہ کسی شخص کو بھی جو قط حاصل ہوتا ہے، ہم اس کو قط پر عمل کرنے سے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے بھی تمہارا قط حجت، چاہے وہ قاطع ہو یا قطع ہو۔ جس کو قط حاصل ہو گیا ہے وہ ہم اس کو، اگر ہم کہیں، سنیں، ہم کہیں قطع سے تم اپنے قط پر عمل نہ کرو، جبکہ قط کی حجت کیا ہے، ذاتی ہے نا۔ اگر ہم قاطع سے کہیں کہ تم قط پر عمل نہ کرو، اگر مصنف کہتے ہیں اگر آپ کی قط سے مراد قطع طریقی ہے، آپ ہمیشہ قط کیا ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے۔ قاطع کے لیے قط کیا ہوتا ہے، جب قط طریقی ہے تو کبھی بھی اس کو آپ عمل کرنے سے نہیں روک سکتے، اپنے قط پر عمل کرنے سے، کیونکہ بتا چکے ہیں قطع طریقی میں کسی کو دخالت کا حق حاصل، اگر کسی شخص کو قط حاصل ہو گیا کسی چیز کا بھی، مثلا قطع ہے، بے شک قط حاصل ہو گیا کہ نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے، اگر قط حاصل ہو گیا، اور قط کون سا قطع طریقی ہے، تو وہ آپ اس کو اس پر عمل کرنے سے کبھی بھی منع نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے کیا ہے، حجت ہے یقیناً۔ اگر آپ کہیں، یہ تو ورنہ تناقض لازم آتا ہے، ادھر سے آپ کہیں قطع طریقی حجیت ذاتی ہے، ادھر سے آپ کہیں جناب چونکہ آپ کا قط، آپ قطع ہیں لہذا آپ عمل نہ کریں، تو یہ اجتماعی نقیضین لازم آتا ہے۔ ہاں اب آ جائیں، اگر آپ کا قط قطع موضوعی ہے، قطع موضوعی میں قط کو جزء موضوع قرار دیا جاتا ہے، سمجھیں ٹھیک۔ کہتے ہیں قطع موضوعی کی پھر دو صورتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے مولا مطلقاً قط کو حجت قرار دے، کہہ سکتا ہے بھی تمہیں جس جیسے بھی قط حاصل ہو، یہ کہہ سکتا ہے نا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے ایک خاص قسم کا قط، مثلا وہ جو اسباب عادی اسباب متعارف طریقوں سے حاصل ہو، قطع والا نہیں۔ اگر آپ کی وہ کاشف الغطا سے کہتے ہیں آپ کی بات ایک قطع موضوعی ہے تو ایک صورت میں بات درست ہے، جب مولا خود قید لگا دے بھی قطع کا قط حجت نہیں ہے بلکہ قاطع کا قط حجت ہے، اگر وہ یہ قید لگا دے پھر ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ مطلقاً قط کو کیا قرار دے، موضوع حکم قرار دے، چاہے وہ اسباب عادیہ سے حاصل ہو یا قطع کا قط ہو۔ نقطہ سمجھیں، یعنی ایک صورت میں بات پھر بھی کاشف الغطا کی درست ہے، لیکن ایک صورت میں کیا بنتی ہے، غلط بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے، دیکھیں قطع موضوعی کا مطلب کیا ہے، قط موضوع کا حصہ ہے۔ اگر مولا قط کو موضوع کا حصہ بنا رہے تو مولا کو حق حاصل ہے مطلقاً قط کو موضوع کا حصہ قرار دے، اگر مطلقاً موضوع کا حصہ قرار دے تو پھر وہ اس کے لیے حجت ہو جائے گا،
پھر کاشف الغطا سے کریں آپ کی بات درست نہیں ہے. ہاں اگر مولا جب قط موضوعی ہے مولا کہہ دے بھی صرف تمہارے لیے وہ قط حجت ہے جو متعارف ذرائع سے حاصل ہو، جو قطع کا قط وہ حجت نہیں، پھر تصرف کر سکتا ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں جس طرح قطع ہوتا ہے اسی طرح ظنان بھی ہوتا ہے، زیادہ ظن کرنے والا. ظن کی بھی کو دو قسمیں، ظن طریقی اور ظن موضوعی آگے بات کرتے ہیں. اس کا ترجمہ دیکھیں. فرماتے ہیں الفصل الرابع قطع القطع یطلق القطع. قطع کا اطلاق کیا جاتا ہے، قطع بولا جاتا ہے. وَيُرَادُ مِنْهُ، اور اس سے ارادہ کیا جاتا ہے، مراد ہوتا ہے تارتن بعض اوقات من وہ شخص، یعنی قطع کے دو معنی ہیں. بعض اوقات قطع بولا جاتا ہے اس سے مراد وہ ہے یحصل له القطع کثیرا، جس کو زیادہ قطع حاصل ہو. من الاسباب، ایسے اسباب سے التی لو اتیحت لغیرہ، اگر وہ اسباب اس کے غیر کو حاصل ہوں لحاصل له اذن، تو اس کو بھی قطع حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کو ان ذرائع سے قطع حاصل ہوتا ہے جو عام لوگوں کو، اگر وہ ذرائع اس کو عام لوگوں کے پاس بھی ہو تو ان کو بھی ان سے قطع حاصل ہو جائے گا. فاخرى، لیکن بعض اوقات مراد لے جاتا ہے قطع سے من وہ شخص یحصل له القطع کثیرا، جس کو زیادہ قطع حاصل ہوتا ہے، لیکن من الاسباب التی، اس کو ایسے اسباب سے بھی قطع حاصل ہو جاتا ہے لا یحصل منها القطع لغالب الناس، کہ جن ذرائع سے غالباً لوگوں کو قطع حاصل نہ ہوتا ہو. میں نے مثال کیا دیا ہے، مثلا دوسرا معنی بچے کی خبر سے بھی اس کو قطع حاصل ہو جائے، فاسق کی خبر سے بھی کسی کو قطع حاصل ہو جائے، جبکہ بچے اور فاسق کی خبر سے عام لوگوں کو قطع حاصل. اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ زود باور جس کو نہیں کہتے، زود باور چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اس کو قطع حاصل ہو جاتا ہے. اب یہ دو قسمیں کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں وحصول القطع بالمعنى الاول زین، وہ امام کا فرمان ہے کون لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو. فرماتے ہیں جو پہلے معنی والا قطع ہے یہ زینت ہے انسان کے لیے، وآیۃ للذکاء، انسان کے ذہین تیز ذہین ہونے کی علامت ہے. وبالمعنى الثانی شین، امام نے فرمایا کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. دوسرے معنی میں جو قطع ہے وہ یہ کہ برائی ہے. وآیۃ الاختلال الفکری، فکری طور پر مخلوج ہونے کی نشانی ہے، یعنی بندہ فکری طور پر ناپختہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے دو قطع کے معنی. ومحل البحث هو القسم الثانی، محل بحث کون سی ہے ہماری؟ چونکہ پہلی قسم تو اچھی بات ہے نا، یعنی ان ذرائع سے قطع حاصل ہوتا ہے کہ اگر دوسرے لوگوں کو بھی وہ ذرائع حاصل ہو جائے تو قطع حاصل ہو جائے گا. اس کے لیے چانس یہ کہ اس کو زیادہ ایسے ذرائع مل جاتے ہیں. لیکن اصل بات ہے کون سا؟ دوسرا معنی، یعنی انسان کو ایسے ذرائع سے بھی قطع حاصل ہو کہ عام لوگوں کو ان ذرائع سے قطع حاصل. اب آیا اس کا قطع بھی عام قاطع کے قطع کی طرح حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ بحث ہے. ثم پھر یہ درمیان سے وسواسی کو بات کو لیں اصل بات سے پہلے. ثم ان الوسواسی فی مورد النجاسات من قبیل القطع، فرماتے ہیں جو نجاسات کے معاملے میں وسواسی نہیں ہوتا وہ بھی قطع کی طرح ہے. یحصل له القطع بها، فوراً نجاسات کو اس کو قطع ہو جاتا ہے. کثیراً زیادہ اکثر اوقات من اسباب غیر عادیت، غیر عادی اسباب سے بھی. دیکھیے نا ہمارے لیے قاعدہ کلی جب تک یقین نہ ہو نجاست کا آپ اس کو پاک سمجھیں، لیکن ایک آدمی کو قطع حاصل ہو جاتا ہے، یہاں کسی کا گلا ہاتھ لگا تو یہ بھی کیا ہوگا؟ قطع ہوگا. کما انہ فی مورد الخروج عن عہدۃ التکالیف ایضا وسواسی، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں بھی وسواسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں میں نے کپڑا پاک کر لیا نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے صبح کی نماز پڑھ لی نہیں پڑھ لی، میں نے وضو کر رہا ہوں، پتہ نہیں میں نے چہرہ پورا دھو لیا ہے یا، یعنی ذمہ داریوں سے بری، وہ جو ہے نا تکالیف شرعیہ بری ذمہ ہونے میں بھی وہ وسواسی ہے. لکنہ بمعنی لا یحصل له الیقین بسہولۃ. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ وسواسی، اچھا ایک وسواسی کیا ہوتا ہے، یعنی وہ تکالیف سے بری اور ذمہ ہونے سے وہ وسواسی ہے. کیا مطلب؟ جلدی سے اس کو یقین حاصل نہیں ہوتا کہ میں نے ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے.
اذا عرفت ذلك فعلم انه حكي عن اصل بات کی طرف آ جائیں انه حكي عن الشیخ الاکبر شیخ جعفر النجفی جن کا نام ہے کاشف الغطاء، یہ ان سے حکایت کیا گیا، وہ فرماتے ہیں عدم الاعتناء بقطع القطع، قطع کے قط کی پرواہ نہیں کی جائے گی، یعنی قطع کا قط حجت نہیں ہے۔ و تحقیق و کلام ہی الباس فی مقامین، ان کے کلام کی تحقیق موقوف ہے دو مقامات میں، ان دو مقاموں میں بحث کرنے پر موقوف ہے۔ نمبر ایک اما اذا کان القطع طریقیا، نمبر دو اذا کان القطع موضوعیا۔ اب اما الاول فالظاہر کون قط ہی حجت علیہ، ظاہر یہ ہے کہ اس کا قط حجت ہے اس پر جس طرح قاطع کا قط حجت ہے اس کے لیے، قطع کا قط بھی اس کے لیے حجت ہے۔ ولا یتصور نہیہ عن العمل بہ، نہی ہی کا مرجع وہ قطع، تصور نہیں کر سکتے کہ آپ قطع کو نہیں کریں قط پر عمل کرنے سے، کیونکہ قط کون سا ہے؟ طریقی ہے۔ قطع طریقی کیا ہوتا ہے؟ اس کی حجیت ذاتی ہے، کسی کو اس میں دخالت کا حق حاصل۔ اب جب قط حاصل ہو گیا، چاہے قط جیسے بھی ہو، فرض یہ کہ قط بھی موضوع طریقی ہے، قط موضوع کا جز نہیں ہے، ادھر سے قط کی حجیت ذاتی ہے۔ جب قط کی حجیت ذاتی ہے، اب چاہے یہ قط قاطع کو حاصل ہو یا قطع کو حاصل ہو، جب قط حاصل ہو گیا تو قط اس قطع کے لیے قط کیا ہے؟ آپ اس کو اس قط پر عمل کرنے سے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لاستلزام نہیں۔ دیکھیے نہیں کا لازمہ کیا ہے؟ اجتماع نقیضین۔ سنیں کیسے اس کو نکالنا مطلب کو، ادھر سے آپ کریں قطع طریقی حجت ذاتی ہے، یعنی اس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں قاطع کو کہ اپنے قط پر عمل کرے، ادھر سے آپ کہتے ہیں قطع کا قط حجت نہیں ہے، اس کو نہیں کر رہے ہیں، ادھر سے آپ کریں عمل کریں، ادھر سے آپ کریں عمل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لاستلزام نہیں وجود حکمین، اگر نہیں آ جائے کہ قطع اپنے قط پر عمل نہ کرے، اس کا لازمہ دو متناقض حکموں کا موجود ہونا ہے اندہ اس کے پاس فی شریعت میں۔ اس کا مطلب ہے پھر وہ شریعت میں کیا ہوں؟ دو متناقض حکم موجود ہوں۔ کیسے؟ ایک حکم یہ ہے کہ وہ قط کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، کسی کو تصرف کا حق حاصل، ادھر سے کہتے ہیں یار تم عمل نہ کرو اپنے قط پر، اس کا مطلب دو متناقض حکم موجود ہوں۔ حیث یقول، یہ ایسے جیسے کہا جائے الدم نجسن، کہا جائے تو خون نجس ہے، وفی الوقت نفس ہی ینہا عن العمل بقطع، ادھر سے اس کو منع کر دیا جائے تو تم اپنے قط پر عمل نہ کرو، اور یہ کہا جائے کہ بقطع بان ھذا دم، اس کو جو یہ قط ہے کہ یہ دم ہے، آپ اس کو منع کر دیں کہ تم اس قط پر عمل نہ کرو، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک۔ نعم لو ارادہ، اگر کاشف الغطاء کی مراد یہ ہے، سنیں قاطع طریقی وہ کہتے ہیں پرواہ نہ کرے، حجت نہیں، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ بعد میں خلاف کشف ہو جائے، یعنی اس وقت پرواہ نہ کرے جب بعد میں اس کا خلاف کشف ہو جائے، اگر ایسا ہے تو پھر قاطع اور قطع میں فرق ہی نہیں ہے، وہ تو قاطع میں بھی ایسا ہے، اگر بعد میں خلاف کشف ہو جاتا ہے تو وہ اپنے قط کے مطابق عمل نہیں کرے گا۔ نعم لو ارادہ، اگر شیخ الغطاء کاشف الغطاء کی مراد یہ ہے کہ عدم کفایتہ فی الحکم، کہ حکم میں قطع کا قط کافی نہیں ہے، بصیغۃ العمل، عمل کے صیغے میں، کب؟ عند انکشاف الخلاف، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر بعد میں خلاف کشف ہو جائے تو پھر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ کما اذا قطع، مثلا کسی کو قط حاصل ہو بدخول الوقت، کہ نماز کا وقت کیا ہو گیا ہے، وتبین عدم دخول، بعد میں پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت داخل، مثلا کسی کو یقین ہو گیا کہ قط حاصل ہو گیا، نماز کے وقت داخل ہو، نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، نماز پڑھ کے بیٹھے، ابھی قط حاصل ہو گیا کہ نہیں میں نے وقت سے پہلے نماز پڑھ دی ہے، فیحکم علیہ بالبطلان، حکم کس کا لگے گا؟ فلہ وجہ، اگر یہ مراد ہے تو پھر ٹھیک ہے، بات درست ہے، ولیکن لا فرق عندئذ بین القطع وغیر قطع، تو پھر یہاں اگر ایسا مسئلہ ہے تو قطع اور قطع کے قط اور جو عام قاطع کا قط ہے، پھر ان میں فرق ہی نہیں ہے، پھر یہ تو پھر وہاں پر بھی ایسے ہی ہے، وہاں پر بھی ہم ایسے کہتے ہیں اگر ایک آدمی قطع نہیں ہے، قاطع ہے خالی،
اسباب عادیہ سے قط حاصل ہو، اس کو قط حاصل ہو گیا اسباب عادیہ سے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز پڑھ چکے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے بعد میں پتہ چلا نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا، تو عمل باطل ہے، دوبارہ نماز پڑھے۔ اگر یہ مراد ہے آپ کی تو پھر اس میں قطع اور قاطع میں فرق نہیں، ہم قاطع میں بھی اسی بات کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب تک ساری بات سی اگر قطع کا قطع طریقی ہو، فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي، لیکن ایل قطع الموضوعی، اگر قطع کا قطع کیا ہو، دیکھیے یہاں عبارت سے آپ نے مطلب نکالنے دو حصے کرنے ہیں۔ قطع موضوعی کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات وہ قطع موضوعی ہے نا، قطع موضوع کا جز ہے، بعض اوقات مطلق قطع کو مولا حجت قرار دیتا ہے، چاہے وہ اسباب عادیہ سے ہو یا قطع کا قطع ہو، مطلقاً قطع کو موضوع قرار دیتا ہے۔ توجہ کریں، مطلقاً قطع کو بعض اوقات ایک قطع کی خاص قسم کو موضوع قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مطلقاً موضوع قرار دے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ نہیں ہے، اگر مطلقاً موضوع قرار دے تو پھر مطلقاً سے مراد یعنی جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو وہ بھی حجت ہے، جو قطع کا قطع ہے وہ بھی حجت ہوگا۔ لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ صرف اس نے اسباب عادیہ سے حاصل ہونے والے قطع کو حجت قرار دیا، پھر کاشف الغطاء کی بات درست ہوگی۔ یہ مطلب نکالنا ہے ہم نے کتاب سے۔ دیکھیے فرماتے ہیں اگر قطع کون سا ہے، قطع موضوعی ہے، فَبِمَا أَنَّ الْقَطْعَ جُزْءُ الْمَوْضُوع، چونکہ قطع کیا ہے، موضوع کا جز ہے، فَلِلْمُقَنِّنِ التصرف فی موضوع حکم، تو قانون ساز کو اختیار حاصل ہے اس میں تصرف کرنے کا۔ فَيَسِعُ لَهُ، پس اس کے لیے صحیح ہے، جَعْلُ مُطْلَقِ الْقَطْعِ جُزْءًا لِلْمَوْضُوع، ممکن ہے وہ مطلق قطع کو چاہے وہ اسباب عادیہ سے حاصل ہو یا قطع کا قطع ہو، کما، لیکن یہ بھی ہے کما سے یہ بھی صحیح ہے، جعل القطع الخاص جزءا لہ، قطع کی صرف ایک خاص نوع کو کیا قرار دے، موضوع کا، اے مثلا ما یاصل من الاسباب العادیہ، جو اسباب عادیہ سے قطع حاصل ہوتا ہے اس کو حجت قرار دے، دون قطع القطع، قطع کے قطع کو حجت قرار نہ دے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں نا، اب تک نتیجہ آپ نے نکالنا ہے، آگے محنت اپنی کرنی ہے۔ انہوں نے دو حصے بنا دیے، ہو سکتا ہے مقنن مطلق قطع کو موضوع قرار دے، موضوع قرار دے، موضوع حکم، چاہے وہ اسباب عادیہ سے ہو یا قطع کا قطع ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے صرف ایک قسم، جو وہ قطع جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو اس کو حجت قرار دیتا ہے، جو قطع کا قطع ہو اس کو حجت قرار نہ دے، ایسا کر سکتا ہے اس کو۔ کل قطع الحاصل للشاہد او القاضی، جیسے شاہد کا قطع ہے، قاضی کا قطع ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں بھی وہ قطع تمہارے لیے حجت ہے جو حس سے حاصل ہو، جو حدث سے حاصل ہو وہ حجت نہیں ہے، جس طرح وہاں تصرف کا حق ہے یہاں پر بھی تصرف کا حق ہے۔ اول مجتہد، یا جو مجتہد کو قطع حاصل ہوتا ہے بنسبت الغیر، غیر کی نسبت۔ اب فلو کان الشاہد او القاضی او المجتہد قطعا، دیکھیے مولا نے کہا تھا بھی تمہارے لیے وہ قطع حجت ہے جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو، قطع کا قطع حجت نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر شاہد، قاضی یا مجتہد وہ قطع ہوں تو فلا یعتد بقطع، وہ اپنے قطع کی پرواہ کیوں؟ چونکہ مقنن نے کہا ہے کہ صرف قطع، وہ قطع حجت ہے جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو۔ یہ ان کو قطع حاصل ہوا ہے کس سے؟ وہ قطع سے، وہ قطع ہیں۔ لأن الماخوذ فی العمل، چونکہ عمل میں عکس کیا گیا ہے بقطع الشاہد او القاضی او المجتہد، چونکہ قطع میں جو عمل میں جس قطع کو عکس کیا گیا ہے یعنی شاہد کے قطع کو یا قاضی یا مجتہد، وہ هو القطع الحاصل من الاسباب العادیہ، وہ قطع ہے جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو، لا من غیرہا۔ یہاں بات کہہ کر چھوڑ دی ہے، لیکن آپ نے خود نتیجہ نکالنا ہے، اس یہ عبارت موجز ہے، مختصر ہے، صرف تعارف ہے، یعنی دو حصے کی ہے، قطع کس کے؟ قطع موضوعی کے، یا وہ ممکن ہے مطلقاً قطع کو حجت قرار دے، پھر کاشف الغطاء کی بات درست نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے صرف اسباب عادیہ سے حاصل ہونے والے قطع کو حجت کر دے، پھر کاشف الغطاء کی بات درست نہیں ہوگی۔ سمجھ آگی بات نا؟ ھذا کلہ حول القطع، یہ ساری کی ساری بات کس کے بارے میں؟ قطع کے بارے میں۔ زان وہ بھی اس سے میں ترجمہ کل کرا دوں گا، اس کا بھی مسئلہ یہی ہوگا۔